الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں خیر اور شر دونوں سلسلے جاری فرمائے ہیں. یہاں آپ کو ایک طرف خیر نظر آئے گا، دوسری طرف آپ کو شر نظر آئے گا. انبیاء علیہم السلام اور فرشتے یہ ایسی مقدس ذاتیں ہیں کہ جن میں شر کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ خیر ہی خیر کا مجموعہ ہے. ان دو ہستیوں کے علاوہ کائنات کی ہر مخلوق میں ایک طرف آپ کو خیر کا پہلو نظر آئے گا اور دوسری طرف آپ کو اس میں شر کا پہلو نظر آئے گا. آپ کھانے کی مثال لے لیں. کھانا انسان ایک توازن کے ساتھ کھاتا رہے تو وہ انسان کے لیے خیر کا سبب بنتا ہے، توانائی کا سبب بنتا ہے. لیکن اگر اسی کھانے میں اعتدال سے انسان ہٹ جائے، ضرورت سے زیادہ کھا لے، تو انسان کی صحت بگڑ جاتی ہے. اور اگر آدمی حد سے تجاوز کرتا ہی رہے تو ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا کہ انسان کی زندگی کے لیے یہی کھانا خطرہ بن جائے گا. پانی کی مثال آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قسم کی زندگی کا دار و مدار پانی پر رکھا ہے. کائنات کی ہر مخلوق کا دار و مدار اللہ نے پانی پر رکھا ہے. تو گویا پانی زندگی کی علامت ہے. لیکن اسی پانی کا استعمال اگر ضرورت سے زائد ہو جائے، اعتدال سے انسان ہٹ جائے، تو یہی پانی انسان کے لیے موت کا سبب بھی بن سکتا ہے. بارش انسان کے لیے خیر کا سبب ہوتی ہے، لیکن اگر بارش ضرورت سے زیادہ ہو جائے سیلاب کی شکل میں، یہی پانی انسان کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے. ہوا انسانی زندگی کی ضامن ہے، لیکن یہی ہوا انسان کے لیے موت کا سبب بھی بسا اوقات بن جاتی ہے. تو کائنات کی کسی بھی چیز کو آپ اٹھا لیں، ایک طرف آپ کو اس میں خیر کا پہلو نظر آئے گا اور دوسری طرف آپ کو اسی چیز میں شر کا پہلو بھی نظر آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ خیر کے حصول کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جبکہ شر اس چیز کی ذات ہی میں موجود ہوتا ہے. شر کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. انسان کھانا تیار کرتا ہے، اب اس کھانے کے اندر ذائقہ پیدا کرنے کے لیے اور پھر بعد میں اس کی حفاظت کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے کہ قسم کے مسالہ جات خریدنے ہیں، پھر بنانے والا کوئی ماہر تلاش کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو فریج میں رکھنا ہے، اس کی حفاظت کا بندوبست کرنا ہے. تو حفاظت کے بندوبست کے لیے، خیر کے حصول کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اور اگر شر کا حصول کرنا ہو، شر کے لیے کسی قسم کی محنت کی ضرورت نہیں ہے. آپ کھانا چھوڑ دیں وہ ویسے ہی خراب ہو جائے گا. مکان ہے، اس سے خیر حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، لاکھوں روپے لگا کے تیار کرنا پڑتا ہے، پھر بعد میں اس کی صفائی ستھرائی کا بھی انتظام کرنا پڑتا ہے. لیکن شر کے حصول کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اس کی صفائی چھوڑ دیں، اس میں رہنا چھوڑ دیں، آہستہ آہستہ وہ تباہی سے دوچار ہوتا جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ وہ ناقابل استعمال ہو جائے گا. تو خیر کے حصول کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور شر کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ آدمی محنت نہ کرے، سستی کرنے لگ جائے تو شر خود بخود انسان کے سامنے آ جاتا ہے. اسی طریقے سے انسان میں بھی اللہ جل جلالہ نے خیر اور شر دونوں پہلو رکھے ہیں. جیسے میں نے مختلف مثالیں آپ کو دی کہ کائنات کی ہر چیز میں آپ کو خیر کا پہلو بھی نظر آئے گا اور شر کا بھی نظر آئے گا. اسی طریقے سے انسان ہے، انسان میں اللہ نے شر کا پہلو بھی رکھا ہے اور خیر کا پہلو بھی رکھا ہے. اور خیر اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے، اور اگر وہ محنت نہ کرے تو شر اس کی ذات کے اندر موجود ہے، وہ خود بخود باہر آ جائے گا.
قرآن کریم کا ارشاد ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے جب برآمد کیا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، پھر وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف قوتیں دیتا ہے، قوت سماعت ہے، قوت بصارت ہے، اسی طریقے سے اللہ انسان کو قلب دیتا ہے اور قلبی توانائیوں سے نوازتا ہے۔ ان تمام تر توانائیوں کو بروئے کار لا کر انسان اپنی جہالت کو دور کرتا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ تو گویا علم کے حصول کے لیے یا انسان سے خیر کے حصول کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور اگر محنت نہ کی جائے تو شر انسان کی اپنی ذات کے اندر موجود ہے، وہ خود بخود برآمد ہو جاتا ہے۔ آپ کو اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے کہیں بھیجنا پڑتا ہے، عالم بنانے کے لیے کہیں بھیجنا پڑے گا، با اخلاق بنانے کے لیے کہیں بھیجنا پڑے گا، اس کی تربیت کرنی پڑے گی، لیکن کہیں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ جاہل بنانے کے لیے کچھ ادارے ہوں تاکہ وہاں انسان کو جاہل بنایا جائے۔ جاہل بنانے کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہوتا، کوئی محنت نہیں ہوتی، جہالت خود انسان کی ذات میں موجود ہے، اور اس جہالت کو دور کرنے کے لیے انسان میں محنت کرنی ہوتی ہے۔ اگر وہ محنت نہ کرے تو اس کے اندر موجود جہالت باہر آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جسم اور روح دونوں دیے ہیں، اور ان دونوں کی اپنی علامات ہیں۔ جسم یہ ظلمتوں کا مجموعہ ہے اور روح یہ خیر کا مجموعہ ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان میں خیر اور شر دونوں رکھے ہیں۔ روح کے ذریعے انسان اپنے اندر نورانیت پیدا کرتا ہے، اپنے اندر خیر پیدا کرتا ہے۔ جسم تو نجاستوں کا مجموعہ ہے، اور جسم کی پیدائش بھی نجاستوں ہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ انسان ایک قطرہ آب سے بنتا ہے، پانی کے قطرے سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اور وہ پانی کا قطرہ بذات خود ناپاک ہوتا ہے۔ کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، جسم کو لگ جائے تو جسم ناپاک ہو جاتا ہے، اس کو دھونا پڑتا ہے، اور پھر اس قطرے کو اللہ تعالیٰ جہاں رکھتا ہے اور جن مراحل سے دوچار ہوتا ہے، قطرے کو رکھنے کی جگہ بھی نجاستوں کا مجموعہ ہے، اور وہاں جو مختلف مراحل سے وہ قطرہ گزرتا ہے تو ہر مرحلہ اپنی جگہ آپ کو نجاست کا مجموعہ نظر آئے گا۔ پانی کا قطرہ نطفہ کہاں ہوتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں چاروں طرف نجاستیں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں رکھ کر مختلف مراحل سے گزارا ہے، تمہیں مختلف قسم کی تخلیقات سے گزارا ہے۔ تو 3 قسم کی اندھیریوں میں اللہ تعالیٰ انسان کو ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے۔ وہ 3 اندھیریاں کیا ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلی اندھیری کوٹھڑی تو ماں کا پیٹ ہے، ظلمتوں کا مجموعہ ہے، اندھیرے ہیں وہاں، اور پھر پیٹ کے اندر رحم موجود ہوتا ہے، ماں کا رحم۔ تو پیٹ کے اندر ایک اور کوٹھڑی ہے، ظلمتوں کا ایک اور حالہ ہے، ایک اور احاطہ ہے، اور پھر تیسری ظلمت وہ ایک جھلی ہے جو رحم کے اندر موجود ہوتی ہے، جس میں بچہ لپٹا ہوتا ہے اور اس کو کاٹ کر بچے کو نکالا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 3 قسم کی ظلمتیں ہیں، 3 قسم کی اندھیری کوٹھڑیاں ہیں جہاں رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نطفے کو مختلف مراحل سے گزارتا ہے۔ تو نطفہ بذات خود ناپاک ہے جس سے جسم بنتا ہے، اور جہاں اس نطفے کو رکھا جاتا ہے وہ جگہ بھی ظلمتوں کا مجموعہ ہے، اور ظلمت پر ظلمت چڑھی ہوئی ہے کہ ایک ظلمت نہیں ہے، 2 نہیں ہے، بلکہ 3 ہیں۔ 3 قسم کے اندھیرے احاطے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نطفے کو رکھتا ہے، اور پھر اس پہ جو مراحل گزرتے ہیں قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے کہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ پہلے وہ نطفہ ہے، پھر اس نطفے کو جمے ہوئے خون سے تبدیل کر دیا۔ پہلے قطرہ آب تھا، پانی کا قطرہ ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علقہ سے بدل دیتے ہیں۔ علقہ جمے ہوئے خون کو کہتے ہیں۔ فخلقنا العلقة مضغة، تیسرے مرحلے میں وہ جمع ہوا خون گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے،
اور اگلے مرحلے میں فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اللہ تعالیٰ اس لوتھڑے کو ایک ڈھانچہ دیتے ہیں، اس میں ہڈیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، ایک ڈھانچہ بن جاتا ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ پھر گوشت چڑھا دیتا ہے۔ اس طریقے سے انسانی جسم وجود میں آتا ہے۔ تو یہ مختلف مراحل سے انسانی جسم گزرتا ہے۔ ایک حدیث میں اس کی تفصیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ان میں سے ہر مرحلے کے درمیان 40 دن کا فرق ہوتا ہے، 40 دن کا وقفہ ہوتا ہے۔ گویا 40 دن تک ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں رہتا ہے، قطرہ آب ہوتا ہے، اور 40 دن کے بعد وہ جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے، علقہ بن جاتا ہے۔ اگلے 40 دن کے بعد وہ مضغہ بن جاتا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اور اگلے 40 دن کے بعد پھر وہ انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ گویا کہ 120 دن مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد وہ قطرہ آب ایک جیتے جاگتے انسان میں بدل گیا۔ اب اللہ کے حکم سے اس میں روح بھی ڈالی جاتی ہے، اور اللہ کے حکم سے فرشتہ اس کے بارے میں لکھ لیتا ہے کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کے اعمال کیسے ہوں گے، اس کا رزق کیا ہوگا، اس کی عمر کیا ہوگی۔ تو یہ تمام چیزیں فرشتہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لکھ لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ جل جلالہ اس قطرہ آب کو انسان کے رحم میں مختلف مراحل سے گزارتا ہے۔ اب ان میں سے ہر مرحلے کو آپ دیکھیں تو ہر مرحلہ آپ کو نجاست کا مجموعہ نظر آئے گا۔ جب قطرہ آب تھا اس وقت نجس تھا کہ وہ قطرہ اگر جسم پہ لگ جائے تو جسم ناپاک ہو جاتا ہے، کپڑا اس سے ناپاک ہو جاتا ہے، اور جب قطرہ آب سے بڑھ کر وہ جمع ہوا خون بنتا ہے تو خون اپنی جگہ ناپاک ہوتا ہے، تو وہ مرحلہ بھی نجس ہے۔ اسی طریقے سے آگے وہ بوٹی کی شکل اختیار کرتا ہے تو وہ گوشت حرام ہے، اور وہ اپنی جگہ ایک نجس ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی انسانی جسم کو مختلف نجاستوں کے مجموعے سے بناتے ہیں۔ یہ اللہ اپنی تخلیق آپ کو دکھاتا ہے کہ کس طریقے سے میں تمہیں ایک ناپاک قطرے سے، کہ ناپاک قطرے کو ناپاک جگہ پہ رکھ کر اور مختلف مراحل سے گزار کر ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیتا ہوں، جو بعد میں زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، جیسے یہ روئے زمین میں نے بنائی ہوئی ہے۔ تو انسانی جسم کی تخلیق نجاستوں سے ہوتی ہے۔ اب جب یہ جسم بن گیا، اللہ نے اس میں روح ڈال دی، تو اس کی طہارت کا دار و مدار روح پر ہوتا ہے کہ انسان اپنی روح پر محنت کرتا ہے، روحانی طور پر اپنے آپ کو بلندی کے مراحل پر لے کے جاتا ہے۔ ابتدائی طور پر انسان کا نفس امارہ ہے جو اسے برائی کی طرف لے کے جائے گا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس تو آپ کو برائی ہی کی طرف لے کر جائے گا۔ اب اس نفس پر محنت کرنی ہے، اور محنت کرتے کرتے اس کو نفس لوامہ بنانا ہے۔ نفس لوامہ کا مطلب یہ کہ آپ کو غلطی کرنے پر آپ کا ضمیر ملامت کرے۔ تو پہلے نفس امارہ تھا، آپ نے اس پر محنت کی تو وہ لوامہ بن گیا۔ مزید محنت کریں گے اور مختلف قسم کے مشقتیں اللہ کی راہ میں برداشت کریں گے تو وہ مرحلہ آ جائے گا جب یہ نفس مطمئنہ بن جائے گا، اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کے درجات طے کر لیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ انسان کو اپنے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے۔ اپنے خیر کو سامنے لانے کے لیے ہر انسان اپنے آپ کو محنت اور مشقت کے مختلف درجات سے گزارتا ہے، پھر اس کے اندر موجود جوہر باہر آتا ہے، پھر اس کا خیر لوگوں کو دکھائی دیتا ہے، اور معاشرہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور خود انسان بھی اپنے خیر کو بروئے کار لا کر اپنے آخرت کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے۔ اور اگر انسان اپنے اوپر محنت نہ کرے تو پھر اس کے اندر جو شر چھپا ہے وہی سامنے آئے گا، اور انسان پھر درندوں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے اندر اصل جہالت ہے، کائنات کے اندر اصل ظلمتیں ہیں، اور نور لانے کے لیے اپنے اندر بھی نور پیدا کرنے کے لیے اور کائنات میں نورانی ماحول تخلیق کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی ہوتی ہے۔ اب محنت دو طریقوں سے انسان کرتا ہے، ایک تو علم حاصل کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پر اپنے اخلاق سنوارتا ہے۔ علم کے حصول کے لیے اسے مختلف اداروں میں جانا پڑے گا۔
اخلاق کے حصول کے لیے اسے تربیت کے مختلف مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ یہ دونوں چیزیں انسان حاصل کرے گا تو پھر اس کے اندر خیر پیدا ہوگا، اور جب انسان میں خیر پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا اثر جو اس کی ذات پر ہوتا ہے وہ تواضع اور عاجزی ہے۔ اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ جتنا انسان میں اللہ نے خیر کا مادہ زیادہ رکھا ہے اتنی ہی اسے میں عاجزی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ تواضع اگر عطا فرمائی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے تواضع میں ایک نمونہ چھوڑا ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آکلو کما یأکل العبد واجلسو کما یجلس العبد، کہ میں اس طرح کھاتا ہوں جیسے ایک بندہ کھاتا ہے، ایک غلام کھاتا ہے، اور میں اس طرح بیٹھتا ہوں جیسے ایک غلام کھاتا ہے یا ایک بندہ کھاتا ہے، اور بیٹھنے کا طریقہ بھی میرا وہی ہے جیسے ایک بندے اور غلام کے بیٹھنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے جب بیٹھتے تھے تو چوکڑی مار کر نہیں بیٹھتے تھے۔ جس طرح آدمی چوکڑی مار کے بیٹھتا ہے، اطمینان سے ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا یہ انداز نہیں تھا، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، جسے اردو میں اکڑوں بیٹھنا کہتے ہیں، کہ دونوں پاؤں اس طرح کھڑے ہوتے ہیں اور قدموں کے بل بیٹھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے تھے۔ یہ گویا کہ آکلو کما یأکل العبد کی عملی تفسیر تھی کہ میں اس طرح بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں جس طرح ایک بندے کو کھانا چاہیے اور ایک غلام کے جس طرح کھانے کا انداز ہے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کی انتہا تھی۔ اسی طریقے سے ایک طریقہ یہ بھی علماء نے مستحب لکھا ہے کہ جب آدمی کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک پاؤں بچھا لے اور ایک پاؤں کھڑا کر لے۔ تو یہ دو طریقوں کو علماء کرام مسنون اور مستحب قرار دیتے ہیں۔ یہی پسندیدہ طریقے ہیں کہ جب کھانے کے لیے انسان بیٹھے تو یا تو دونوں پاؤں کو کھڑا کرے، اس طریقے سے بیٹھے، اکڑوں بیٹھے، اور یا پھر ایک پاؤں بچھا لے اور بایاں پاؤں بچھا لے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے، جس طریقے سے شعبہ حفظ میں آپ دیکھتے ہیں کہ حفاظ بچوں کے قرآن کریم پڑھنے کے لیے بیٹھتے وقت جو ہیئت ہوتی ہے وہی ہیئت کھانے کے لیے بھی پسندیدہ ہے۔ چوکڑی مار کے تسلی سے بیٹھنا، ٹیک لگا کر کھانا، اگرچہ یہ ناجائز نہیں ہے لیکن یہ پسندیدہ بھی نہیں ہے۔ اور اس کی ایک حکمت علماء نے بیان کی ہے کہ کھانا بقدر ضرورت کھایا جاتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے ایسی ہیئت اپناتے تھے جس میں انسان اطمینان محسوس نہیں کرتا اور جلد از جلد اس سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کھانے کے لیے ایسی ہیئت اپنائی جائے تاکہ آدمی مطمئن ہو کر 6-7 روٹیاں نہ کھائے بلکہ بقدر ضرورت جلدی جلدی اٹھ کر فارغ ہو جائے۔ تو اس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے تواضع کا نمونہ چھوڑا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ انسان کو اپنے اندر خیر پیدا کرنے کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے، اور کسی شخص میں جب خیر پیدا ہو جائے تو اس خیر کا سب سے پہلا اثر اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تواضع پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ جھکا جھکا رہتا ہے، جیسے پھلدار درخت ہے کہ جتنا وہ پھلدار ہوگا اتنا اس میں جھکاؤ ہوگا، اور جو درخت جتنا بغیر پھل کے ہوگا اتنا وہ سر اٹھا کے کھڑا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو انسان سر اٹھا کے تکبر اور فخر کے ساتھ چلتا ہے تو وہ ہر قسم کی خیر سے خالی ہوتا ہے، اور جو انسان دنیا میں عاجزی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے تو یہ اس کے اندر موجود خیر کی علامت ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر انسان کو اپنے اندر خیر پیدا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، علم حاصل کرنا پڑے گا، اپنے اندر اچھے اوصاف پیدا کرنی ہوں گی، اپنے اندر اخلاق کو پیدا کرنا ہوگا، پھر اس کے اندر موجود خیر کا جوہر باہر آتا ہے۔ اب یہ خیر کیسے پیدا کرنی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے مختلف طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان صحبت صالح اپنائے، اچھی صحبت میں بیٹھے۔ صحابہ کرام کو صحابہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کو یہ منصب کیوں ملا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر ہر صحابی صحابیت کے منصب پر فائز ہوا۔ ہر صحابی یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں، درختوں میں بھی ہیں، حیوانات میں بھی ہیں، نباتات میں بھی ہیں، اور اجرام سماویہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ظاہر ہوئے۔ قرآن کریم آپ کا زندہ معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے ہر صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ سلامت معجزہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابتداء میں اسلام کے شدید مخالف ہیں، اور جو ابتدائی دور کے مسلمان تھے ان پر ظلم و ستم چھوڑنے میں، ظلم و ستم کرنے میں پیش رہتے تھے، اور اسلام کے مخالفت میں اس حد تک گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپے ہو گئے، اور اسی مقصد کے لیے تلوار ہاتھ میں لے کے نکل کھڑے ہوئے۔ لیکن قسمت نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند لمحات کی صحبت تھی کہ اس کے بعد حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب ہمارا دین برحق ہے تو ہم خفیہ طریقے سے کیوں نماز پڑھیں؟ چنانچہ مسلمانوں نے پہلی مرتبہ حضرت عمر کے مسلمان ہونے کے بعد علی اعلان حرم میں جا کر نماز پڑھی۔ اب یہ چند لمحات کی صحبت کا نتیجہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہاں اسلام کے شدید مخالف تھے، اور کہاں اب اسلام کی خدمت میں اور اسلام کے لیے قربانی دینے میں پیش ہیں۔ ہر صحابی کا آپ اس کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اسلام سے پہلے اس کا طرز عمل کچھ اور تھا، وہ دشمنی میں پیش تھا، اور اسلام لانے کے بعد اس کا طرز عمل یکسر بدل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند لمحات کی صحبت نے اس کی زندگی، اس کے سوچنے کا انداز تک تبدیل کر دیا۔ یہ صحبت کی برکت تھی۔ اس لیے قرآن کریم ہمیں حکم دیتا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سچے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو آپ کے اندر سچائی کا وصف پیدا ہوگا، اور اگر انسان کی صحبت درست نہ ہو، اس کی سوسائٹی نیک نہ ہو، تو آہستہ آہستہ انسان کے اندر غلط عادات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بالخصوص موجودہ دور میں انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے اپنی اولاد کے بارے میں کہ میری اولاد کی سوسائٹی کیا ہے۔ نوجوان بچے ہیں، وہ نوجوانوں کے ساتھ مل کر اگر اس کے اٹھنے بیٹھنے والے اس کی سوسائٹی کے لوگ اچھے نہیں ہیں تو نوجوان بچے ان کے ساتھ مل کر دنوں میں ایسے بگڑ جاتے ہیں کہ نہ دین کے رہتے ہیں اور نہ دنیا کے رہتے ہیں۔ اس لیے ہر والد کو، ہر بڑے بھائی کو اپنی اولاد اور چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے آج کل انٹرنیٹ ہر نوجوان کی رسائی میں ہے، تو اس کے لیے بھی تربیت ہونی چاہیے کہ آپ کی اولاد اگر انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہے تو اس کو مثبت طریقے سے استعمال کرے۔ اگر موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ کا استعمال کرتی ہے تو یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے مثبت استعمال پر نظر رکھی جائے اور ان کی تربیت اس طریقے سے کی جائے کہ وہ ان چیزوں کا مثبت استعمال کرے۔ نگرانی ہر وقت نہیں کی جاتی۔ آپ کب تک اپنے بچوں کے موبائل کھنگالتے رہیں گے یا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے اکاؤنٹس جو ہے وہ تلاش کرتے رہیں گے؟ تو نگرانی ایک حد تک ہوتی ہے، اصل چیز انسان کی تربیت ہے۔ اگر تربیت اچھی ہو تو بچہ کسی بھی ماحول میں چلا جائے وہ کبھی نہیں بگڑتا۔ اسی لیے قرآن کریم ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ کونوا مع الصادقین، کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ تو سب سے پہلا نسخہ یہ ہے اپنے اندر موجود خیر کو جگانے کا اور اپنے اندر موجود نفع کو سامنے لانے کا کہ انسان اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ اور دوسرا طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر اچھی صحبت انسان کو میسر نہ ہو تو پھر کوئی ایک آدھا ایسا دوست تلاش کر لینا چاہیے کہ آپس میں پھر معاہدہ ہو جائے کہ ہم خیر کے کاموں میں مسابقت کریں گے، جسے مواخات فی اللہ کہا جاتا ہے، کہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ دوستی قائم کی جائے، اور وہ دوستی اللہ کی رضا کے لیے ہو، نیک مقاصد کے لیے ہو، کہ نماز کے لیے اکٹھے جائیں، ایک دوسرے سے باز پرس کریں، تلاوت اکٹھے کریں، ایک دوسرے سے باز پرس کریں۔ جہاں انسان کی کاروباری دوستیاں ہیں، خاندانی تعلقات ہیں، وہاں مواخات فی اللہ بھی ہونی چاہیے۔ مومن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ الحب فی اللہ اور البغض فی اللہ کا مجموعہ ہوتا ہے، کہ اگر محبت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے،
کسی سے بغض رکھتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کہ یہ شخص دین کا دشمن ہے تو مجھے اس کے ساتھ بغض رکھنا چاہیے۔ تو جہاں اتنے لوگوں کے ساتھ ہماری دوستیاں ہیں وہاں ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا کوئی الحب فی اللہ کا وصف بھی میرے اندر ہے، کوئی ایسا تعلق بھی میرا ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، جس سے میرا کوئی سماجی مفاد وابستہ نہ ہو، کاروباری مفاد وابستہ نہ ہو، خاندانی مفاد وابستہ نہ ہو، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے میری کسی کے ساتھ دوستی ہو۔ یہ چیزیں آج کل ختم ہوتی جا رہی ہے، مادیت کا دور ہے، ہر شخص کو ہر چیز نقد چاہیے۔ اب تو تعلق اسی کے ساتھ رکھا جاتا ہے، الیک سلیک اسی کے ساتھ رکھی جاتی ہے جس سے انسان کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، خواہ کاروباری مفادات ہوں، خواہ خاندانی اور سماجی مفادات ہوں۔ تو اس مادیت کے دور میں اس چیز کی حد درجے ضرورت ہے کہ انسان مادیت سے ہٹ کر الحب فی اللہ اپنے اندر پیدا کرے، مفادات سے اوپر اٹھ کر ایک آدھی دوستی، ایک آدھا تعلق ایسا بھی بنائے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور وہ دونوں باہم مل کر یہ عہد کرے کہ ہم اس دوستی کو دین کے لیے برقرار رکھیں گے اور ایک دوسرے کے اندر دینی جذبہ پیدا کرنے کے لیے اس دوستی کو استعمال کریں گے۔ تیسرا طریقہ اتعاظ بالغیر کہلاتا ہے کہ انسان دوسروں سے نصیحت حاصل کرے، اور دوسروں سے نصیحت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ آپ کے جن اوصاف پر یا آپ کی جن عادات پر تنقید کرتے ہوں ان کو درست کیا جائے۔ ہر انسان کے بارے میں دوسرے کی کوئی رائے ہوتی ہے، تو آدمی کوشش کرے کہ دوسرے میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، دوسرے کو میرے کون کون سی عادات ناگوار گزرتی ہیں۔ عام طور پر ہر انسان دوسرے کی کمیوں پہ نظر رکھتا ہے، اور انسان خود اپنی خوبیوں پہ نظر رکھتا ہے۔ تو اپنی کمیاں تلاش کرنی ہو تو اپنے ناقدین کو دیکھ لیں کہ آپ کے جو ناقدین ہیں وہ آپ کی کن عادات پر تنقید کرتے ہیں، تو ان کی اصلاح کر دی جائے۔ اور چوتھا طریقہ محاسبہ نفس ہے کہ انسان اپنا احتساب کرے، اپنا محاسبہ کرے۔ رات کو سونے سے پہلے یومیہ بنیادوں پہ ہر شخص اپنے دن بھر کی روٹین پر نظر رکھے کہ آج میں نے کون سے کام ایسے کیے جو میرے اندر موجود خیر کی علامت ہیں، اور کون سے کام میں نے ایسے کیے جو میرے اندر موجود شر کی علامت ہیں۔ تو جب یہ احتساب روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا رہے گا تو آہستہ آہستہ انسان خیر کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ جس طریقے سے شام کو دکاندار کلوزنگ کرتا ہے، مہینے کے آخر میں کلوزنگ کرتا ہے، تو اسی طریقے سے اپنی اخلاقیات کی بھی تو کلوزنگ ہونی چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے چند لمحات کے لیے سوچ لیا جائے کہ آج میں نے کون سے ایسے کام کیے جو آخرت میں میرے کام آئیں گے، لوگوں سے میری ذات کو آج کس قسم کا نفع پہنچا، اور کون کون سے ایسے کام تھے جس سے میں نے لوگوں کو ناراض کیا یا اللہ کو ناراض کیا۔ تو ان کاموں پر توبہ کی جائے اور اپنے اندر موجود نیکیوں پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ جب آپ شکر ادا کریں گے ہر نیکی پر تو اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا۔ تو اس طریقے سے انسان اپنے اندر موجود برائیوں کو مٹاتا جاتا ہے اور اپنے اندر موجود خیر کو دعوت دیتا ہے۔ تو یہ 4 طریقے ہیں، ان 4 طریقوں پر عمل کر کے انسان اپنے اندر موجود خیر کو جگا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔